السلام علیکم، آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا میزبان شبیر میر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو بن گئی ہے، کچھ جگہوں سے کچھ علاقوں میں کافی خوشی ہے، بعض علاقوں میں کچھ ریزرویشنز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر نئی حکومت بنی ہے تو بات کرنی ہے۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ضلع گیزر سے تعلق رکھنے والے میر نواز میر موجود ہیں۔ میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بات اسٹریٹ اس پہ آتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، کیا وہ تحفظات پہنچ تو گئے تھے، کچھ حل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی الحمدللہ، ہماری پارٹی کی یہ خصوصیت بھی ہے اور ہمارے جو ورکروں میں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ پارٹی کے اندر سے ہم جب محسوس کرتے ہیں، علاقائی لحاظ سے ہو، سیاسی لحاظ سے ہو، اگر پارٹی کے اندر کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یا کسی علاقے کے ساتھ یا کسی مخصوص جو سینئر کارکن ہیں جنہوں نے اس پارٹی کے لیے خدمات دی، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو ہم بر وقت اس پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے بھی اس حوالے سے اپنی آواز اٹھائی تھی اپنے غزر ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، چونکہ وہ ہمارے تحفظات تھے شدید۔ جب حکومت بنی، حکومت سازی میں ہماری نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، وہ تحفظات ابھی بھی ہم نے جو آواز اٹھائی تھی، آپ کے ذریعے ہم نے اس آواز کو اپنے مرکزی قیادت اور یہاں گلگت بلتستان میں ہماری حکومت کی جو پاکستان تحریک انصاف کے قیادت ہے ان تک پہنچائی ہے۔ ابھی ہمیں یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ آج ہی میں آپ سے ملنے سے پہلے عزت مآب گورنر صاحب سے مل کے اس پہ مزید فردر ڈسکشن ہوئی ہے۔ چیف منسٹر صاحب سے بھی ہم نے اپنے ذریعے سے، اپنے وفود کے ذریعے سے، ہمارا منتخب نمائندہ اپنا نظیر ایڈوکیٹ کے ذریعے اور دوسرے جو ہمارے سینئر کارکن کے ذریعے اپنے تحفظات پہنچائے۔ ہماری جائز تحفظات ہے۔ ان تحفظات کو پہنچانے میں ہماری کوئی پارٹی سے بغاوت یا پارٹی کے خلاف بیانیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری تحفظات اگر ان کو فل کیا جاتا ہے تو پارٹی اس میں مضبوط ہوگی اور ہم سرخرو ہوں گے اس پارٹی کی۔ کوئی ناراضگی کا اظہار کوئی آپ نے محسوس تو نہیں کیا؟ کیونکہ جب کارکن سے رہنما بنتا ہے بندہ، رہنما سے پھر کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے تو ایٹیچیوڈ میں کافی چیزیں آتی ہیں، تو یہاں پہ سب ٹھیک چل رہا ہوگا ہوپ فلی؟ ٹھیک تو ظاہر ہے، جب اقتدار میں کوئی پوزیشن میں آتے ہیں لوگ تو ان کے ساتھ پھر بہت ساری چیزیں ہم دلائل سے بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے کچھ تحفظات کا جب ہم اظہار کرتے ہیں تو کچھ ہمارے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، ان کو زیادہ اس حوالے سے یا تو دوسرے حلقے سے آ کے اگر وہ چیف منسٹر بنتے ہیں تو غزر کے حوالے سے ان کو بریفنگ نہیں ملی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ضرور کچھ حلقے ہم سے ناراض بھی تھے، لیکن ہم نے مل کے دلائل کے ذریعے ان کو قائل کرایا اور انہوں نے ہماری تحفظات کو درست تسلیم کیا۔ صحیح۔ تو نئی حکومت آپ کی ہے، عوامی جو توقعات ہیں بہت زیادہ ہیں، کیسے کوئی اسٹریٹجی بن گئی ہے، حل کریں گے ہوپ فلی آنے والے دنوں میں؟ انشاءاللہ ہمارے حکومت کی یہ خوبی ہے کہ ہمارے 24 سے 25 جو اس حکومت میں نئے جو ینگ بھی ہے اور نئے بلڈ بھی ہم نے اس حکومتی اس میں کابینہ کے اندر بھی پوری حکومت میں شامل ہے، اور اپوزیشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ تحفظات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جاندار اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ ہے، اور یہ بھی ہماری طاقت بنے گی انشاءاللہ۔ یہ جاندار اپوزیشن کر کے ہمارے اوپر تنقید اور ہمارے ہر اس کمزوری کو اگر یہ ہائی لائٹ کریں گے تو ہم مضبوط حکومت کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں کہ ہمارا جو ایک ہی نعرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہم نے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، تو اینٹی کرپشن پہ ہم نے اس دفعہ نیب پہ بھی ہماری انالائسس چل رہی ہے۔ لوکل سطح پہ ہم اینٹی کرپشن کا ایک مضبوط ادارہ خود مختار بنا کے جہاں لوکل سطح پہ ڈیولپمنٹ کے کامز ہو، دوسرے اس میں جو میگا کرپشنز یہاں پہ ہوئی ہے ان کی تحقیقات کے ذریعے ہمارا مقصد تحقیقات کر کے ماضی کے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو سزا دینا نہیں ہے، ان کی سزا کے ساتھ ساتھ مستقبل میں اس ایسی کرپشن کو روک کے ڈیولپمنٹ کو یقینی بنانا ہے، اور جو لیڈرشپ ہے، جو نمائندگی ہے، اس کو معیاری بنانا، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، ہماری پارٹی اس پہ وہ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیب کو آپ کہیں گے کہ آپ سزا دے کہ نہیں انویسٹیگیٹ کریں، کیا کریں گے ان کو؟ نیب کا ایک تو اس کا پروسیس بہت لمبا ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں مہدی شاہ صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد 5 سال نون کی حکومت رہی، اس کے بعد ابھی کیئر ٹیکر حکومت گئی، ابھی جا کے ان لوگوں نے ریفرنس فائل کیا ہے، تو اس طرح کے لانگ پروسیس، بعض جگہ لوگ مر جاتے ہیں، بعض جگہ وہ اس کا افادیت ختم ہو جاتی ہے، بعض دفعہ وہ اتنے لمبا ان سے ثبوت مٹ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے نیب سے ہمارے تحفظات ہیں۔ ان کی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، آپ نے دیکھا پچھلے حکومتوں میں پیپلز پارٹی کی جو 2009 آرڈر کے بعد یہاں پہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں میگا کرپشنز ہوئی، اور جتنے لوگ جیلوں میں نیب کے گئے بعد میں وہ بحال ہو کے ابھی کوئی ڈپٹی سیکریٹری ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی ہوم میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ان کا جو عزت نفس مجروح ہوا، وہ گرفتار ہوئے۔ اگر وہ مجرم نہیں تھے، اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو تم نیب نے ان کو 10 دفعہ جیل کیوں ڈالا، ان کو اس طرح کی تکلیفوں سے کیوں گزارا گیا؟ اس حرکت کی وجہ سے کئی ہمارے معزز افسران کوئی شوگر کے مریض ہو گئے، کہیں خودکشی کر گئے، کہیں گھر دیوالیہ ہو گیا، کہیں کہ عزت نفس مجروح ہوا، تو اس لیے نیب سے ہماری تحفظات ہے کہ نیب کا جو پروسیس ہے
وہ ہماری سمجھ سے بھی بالاتر ہے اور وہ لانگ اس میں بھی ہے. تو اس میں ہم سمجھ اس لیے ہم ایک اینٹی کرپشن کا کوئک رسپانس کا ایک اس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں, اپنی حکومت سے توقع بھی رکھ رہے ہیں. اچھا, کوئی نیب کو ٹھیک کرنے کا ارادہ بھی ہے؟ نیب کا کیونکہ یہ وفاقی ادارہ ہے اور وہاں پہ اس میں ڈسکس آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے یا وہ جو این آر او مانگ رہے ہیں وہ نیب کو اپنے منشا کے مطابق بنانا چاہتے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب اس کو حقیقی معنوں میں اینٹی کرپشن اور جو کرپشن کرتے ہیں ان کو گرفت تنگ کرنے کے, ان کے اوپر گرفت مضبوط کرنے کے لیے اس کو مزید فعال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وفاق میں ہمارے جو عزت مآب عمران خان صاحب ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ادھر لوکل اینٹی کرپشن کا ایک مضبوط ادارہ بنانے میں ہم نے سجیشن اپنے قیادت کو دی ہے. صحیح. آپ کی نئی حکومت ہے نا, آپ کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں, بہت ساری ٹیم کے اندر جو افراد ہیں ممبران ہیں وہ نئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی حکومت, میں آپ کا خیال جاننا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے آپ حکومت کا ظاہری حصہ نہیں ہیں, آپ کے خیال میں جو بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ کوئی مشکلات کام کے حوالے سے پیش آئیں گی, اس کو ٹھیک کریں گے بیوروکریسی کو, یا جیسے پچھلی حکومتوں کے تحفظات تھے کہ نہیں ان کے ساتھ وہ جو ایزی گوئنگ وے میں جائیں گے؟ کیا اب خیال کیا ہے آپ کا؟ خیال نہیں ہے سر, ہم نے باقاعدہ سجیشن دی ہے ہمارے پارٹی لیڈرشپ کو. ہم نے کہا کہ آپ ایک فیئر انالائسس کرائے کوئک, کہ یہاں پہ بیوروکریسی میں جتنے بھی آفیسرز ہیں ان میں آپ سیگریگیٹ کریں کہ جو ایماندار آفیسرز ہیں, جو کمیٹڈ لوگ ہیں, جو قابل لوگ ہیں, ان کو آپ اکاموڈیٹ کریں. جس نے اس سے پہلے ڈیوٹی میں وہ غفلت برتے ہیں, کاہلی ہے, کرپشن میں ملوث ہے, ان کو نہ صرف نشان عبرت بنائے بلکہ ان کو ایک ایکٹ کے ذریعے یا وفاق کے کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایسا قانون بنائے, یہ سسپینشن اور ٹرانسفری تک ان کو نہ رکھے بلکہ ان کے خلاف سخت کارروائی کرے, تاکہ اگر یہ معاشرہ کرپشن فری ہوگا اور اگر بیوروکریٹ حکومت کے تابع نہیں ہوں گے. ہم نے باقاعدہ ڈپٹی اسپیکر صاحب اور اسپیکر صاحب اور اپنی حکومت کو یہ بھی بتایا ہے کہ آئندہ ہمارے جو کیبنٹ میں سے کوئی بھی وزیر ہو, مشیر ہو, وزیر اعلیٰ ہو, وہ اگر پاکستان کا جھنڈا لگا کے گاڑی کے اوپر اگر وہ کسی بیوروکریٹ کا آفس میں جائیں گے تو ہم پارٹی لیول پہ ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ ایسے وزیر کو برطرف بھی کریں اور اس کے خلاف ایکشن بھی لے لیں, کیونکہ حکومت اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے, تو وہ وزیر ہو, سیکریٹری ہو, جو سرکاری افسران ہو, وہ حکومت کے تابع ہونا چاہیے, حکومت کو ان کا تابع نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کمپیٹنٹ آپ جو کہتے ہیں کہ نئے لوگ ہیں, ان کے لیے ہم نے کہا کہ آپ قابل پولیٹیکل سیکریٹریز رکھیں, قابل لوگ اپنے ساتھ اٹیچ کریں, جو سیکریٹریز جو آپ کو ہیلپ کرے. آپ بہترین گورننس کے ذریعے میرٹ کے اس پہ کرپشن فری ایک اس پہ اپنا کردار ادا کرے. چونکہ آپ نے دیکھا آگے صوبائی پروویژنل سیٹ اپ کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس اسمبلی کی عمر 2 سال 2.5 سال سے بھی کم ہو. ایسے حالات میں ہمیں پھر 2-2.5 سال میں اگر اگلی الیکشن کی طرف جانا ہوگا تو ہمیں کچھ الگ سا کر کے دوسرے حکومتوں سے, جو پچھلی حکومتوں نے اگزامپل سیٹ کیے ہیں کرپشنز کے, دوسرے نوکریاں بھیجنے کے, ٹھیکوں میں کمیشنیں لینے کے, اگر یہ ہماری حکومت میں بھی اگر یہی ہوگا تو ہم خود اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. صحیح, لیکن الزام لگانے والا تو آپ پہ بھی لگائیں گے, کیونکہ 2-2.5 سال بعد ضروری نہیں ہے نا کہ الزام لگانے کے لیے کوئی بڑی کارروائی کریں. وہ بھی تو ایسے ہی ہے کہ الزام لگائیں گے آپ کے اوپر, اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں, اس کے لیے یہ ہے سر, الزام یہاں پہ بہت سارے لوگ انبیاء پہ بھی الزام لگا ہے. الزام کہ آپ اگر آپ کوئی کام سے کمیٹڈ ہے, آپ ایماندار ہے, آپ چور نہیں ہے, آپ کرپشن نہیں کرتے ہیں, تو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. آپ کا کام بتاتا ہے, آپ کا کام خود وہ بتا دیتا ہے کہ آپ لوگوں کا الزام صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اپنی پرفارمنس سے, اپنے کام سے اس کو ثابت کریں. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں کابینہ میں مزید توسیع ہوگی؟ کچھ نئے لوگ, بہت سارے پارٹی کے کارکنان باہر ہیں, تو کیا ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں نہیں, ہمارا تو بھرپور مطالبہ ہے, پرزور مطالبہ ہے. ہم آخری حد تک جائیں گے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں, آپ نے دیکھا پچھلے میرے پریس کانفرنس میں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ کچھ علاقوں کو خصوصی طور پر خواتین کی سیٹ میں بھی, ٹیکنوکریٹس میں بھی, مشیروں میں بھی, اور ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو لا کے پھر سے اکاموڈیٹ کیا گیا. اس میں ہماری شدید تحفظات ہے. اگر اس میں جس طرح غزر ہے, نگر ہے, دوسرے اضلاع ہے جہاں سے لوگوں نے بھاری مینڈیٹ دیا ہے لیکن وہاں لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا, اگر ان کو اکاموڈیٹ ابھی بھی ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے, ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. اکاموڈیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی انڈیویجول کو فائدہ ہو. اگر غزر سے ہمارا کوئی بندہ اکاموڈیٹ ہوتا تو اس کے بیہاف پہ وہاں کے لوگوں کی ہم خدمت کر سکتے ہیں, وہاں کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں, ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں. تو ہماری ریزرویشن وہ اس میں موجود ہے, اور انشاءاللہ ابھی ترجمان سے لے کر میڈیا کوآرڈینیٹرز کے کچھ سیٹوں سے لے کر GBRSP جیسے بڑے اداروں کے CEO ہے, ریڈ کریسنٹ ہے, ابھی احساس پروگرام کے صوبائی کوآرڈینیٹرز آنے والے ہیں. تو حکومت کے اندر بہت سارے معاملات ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی میڈیا کوآرڈینیٹر بن کے خدمت کر سکیں, آپ بہت سارے اداروں کے اندر رہ کے اپنے علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں. صحیح. اگر فرض کریں آپ کے جو مطالبات نہیں مانے جاتے تو کیا پھر سے کوئی فارورڈ بلاک بنے گا کہ نہیں, بس کیا کریں گے؟ نہیں, اگر یہ ہماری یہ مطالبات ہے, اگر ہمیں اکاموڈیٹ کرتے تو ٹھیک ہے, اگر ہمیں اکاموڈیٹ نہیں بھی کر کے موجودہ جو کابینہ اگر صحیح پرفارم کرتی ہے, صحیح عوام ان سے مطمئن ہو گئے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے.
ایسا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے اپنی حکومت کو کمزور کر کے فارورڈ بلاک بنا کے خدا نخواستہ اس کو کوئی اس طرح مجبور کرے. ہم اپنے تحفظات سامنے ضرور رکھتے ہیں. صحیح. آپ حکومت پارٹی کا حصہ ہیں لیکن حکومت کے اندر نہیں ہے نا. کوئی پیغام آپ ان کے لیے دینا چاہیں باہر سے بیٹھ کے کہ کس طرح وہ حکومت چلائیں؟ ہمارا پیغام یہ ہے کہ دوسرے پارٹیوں کی طرح ابھی آنے والے ہم جو دیکھ رہے ہیں عبوری آئینی صوبے کے بعد ہماری الیکشنز بھی وفاق کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. تو اس وقت وفاق کے زیر کنٹرول جہاں پہ جو الیکشنز ہوتے ہیں جس کو ہم ہرگز فیئر اینڈ وہ نہیں مانتے ہیں, ظاہر ہے ہم وفاق کے زیر کنٹرول ہے تو یہاں پہ الیکشنز میں ان کی انفلوئنس رہتی ہے. تو اس دفعہ اگر ہم ان کے ساتھ مل کے الیکشن کریں گے تو کسی پارٹی کی یہاں انفلوئنس نہیں ہوگی. اگر یہ اپنا پرفارمنس صحیح کر کے عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کریں گے میرٹ پہ تو ہم آنے والے الیکشنز میں سرخرو ہو کے پارٹی کو بھی اور اپنی حکومت بنانے میں ہم کردار ادا کر سکیں گے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ فیئر ہو کے کرپشن فری ایک حکومت بنا کے آپ کی کام کے دوران غلطیاں ہو سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے کوئی بلنڈرز کر کے ترقیاتی کاموں میں کمیشنیں کھا کے نوکریاں بیچ کے کوئی مذہب کے بنیاد پر نوازنا, کسی سیکٹیرین بنیاد پہ لوگوں کو یہ اس سے بلاتر ہو کے کام کرے. ہم ان نفرتوں کی وجہ سے ان سیکٹیرین چپکرشوں کی وجہ سے بہت کمزور بھی ہو چکے ہیں. ہم ان سے بہت تنگ بھی ہے. ہمارے لوگ بھی اس سے بہت وہ آگئے امن چاہتے ہیں اور ترقی چاہتے ہیں. آپ نے حکومت کو وزیر اعلیٰ کو کیا مشورہ دیا ہے کہ کون سے بڑے کام کرنے چاہیے اس اگر 2.5 سال ہیں فرض کریں اس 2.5 سال کے اندر یا 5 سال ہے تو کوئی ترجیحات میں کوئی مشورہ آپ کا شامل ہے؟ جی آج ہی ہم نے مشورہ دیا کہ آپ 100 دن کا ایک وہ ایکشن پلان بنائیں اور تمام ڈپارٹمنٹ کے وزراء کو ان کو ٹاسک دیا جائے اور اس ٹاسک کا ہر 100 دن کے بعد ان کا باقاعدہ انالائسس ہو. اس کے ذریعے سب سے پہلے جو نا اینٹی کرپشن کا میں ہم نے جو کہا کہ ایک ادارہ بنایا جائے اور وہ خود مختار ہو, وہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. اور دوسرا تمام وزراء کے اپنے اپنے اداروں کے حوالے سے 100 دن کا ایک ٹاسک بنا کے ان کو دیا جائے. پھر اس کے انالائز بیس پہ 100 دن کے بعد ان کو دیکھا جائے, پھر ان کو چیک کیا جائے. اگر وہ بہتر کام کرتے تو ان کو کام کرنے دیا جائے, نہیں تو ان کو محکمے تبدیل کیا جائے, نہیں تو ان کو وزارت سے ہی نکالا جائے. یہ ہماری وہ ہے کہ اس طرح سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. صحیح. آپ کے خیال میں پھر سے بات چیزیں آپ سے مطلب اس لیے پوچھ رہا ہوں, آپ حکومت کے اندر بھی نہیں ہیں, طالبان بھی نہیں ہیں, لیکن چونکہ پارٹی کا حصہ ہیں اور گیر نظر آپ کی ہے, اس حوالے سے آپ کی جو رائے ہے, مثال کے طور پہ کچھ حلقوں میں یہ خدشہ اور یہ باتیں قیاس آرائیاں ہیں کہ شاید گورنر صاحب کے لیے بھی آگے دن کم ہے. آپ کے نزدیک اس کے چانسز ہیں کوئی؟ میں اس وقت گورنر صاحب کو نہ تو کمزور دیکھ رہا ہوں نہ وہ, میں چونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا آج ہی میں گورنر صاحب سے مل کے آیا ہوں, اور اس وقت وفاق میں سب سے جو مضبوط جس کے تعلق ہے عزت مآب عمران خان کے ساتھ وہ گورنر صاحب کا ہی ہے. اور اس دفعہ گورنر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اپنا وہ پلان کے مطابق کھیلا ہے. اسپیکر اگر یہ سی ایم شپ اگر بلتستان والے ضد کرتے, اگر وہاں لے جانے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید گورنر صاحب کو تبدیل کرنے کا کوئی وہ بھی جواز بھی بن سکتا تھا. لیکن اس نے خوبصورتی سے اسپیکرشپ وہاں لے کے گیا, وہاں پہ 6-7 وزارتیں بھی ان کو دے کے ان کو مطمئن کروایا, اور بڑی خوبصورت طریقے سے سی ایم شپ دیہمر کو دے کے راجہ زکریا صاحب کے ذریعے جو اس نے کیا پلان کے مطابق تمام تر چیزیں صحیح جا رہی ہے. صرف غزر اس سے تمام اس میں محروم رہا ہے. وہ تحفظات ہم نے گورنر صاحب تک بھی پہنچایا ہے, سی ایم صاحب تک بھی پہنچایا ہے, اپنی مرکزی قیادت کو بھی ہم پہنچا رہے ہیں. صحیح. تو اس طرح کوئی نہیں لگ رہا ہے کہ گورنر صاحب کے لیے کوئی ایسا ہے. تو گزر کی طرف سے کوئی بندہ اس طرح پلان نہیں کر سکا چیزوں کو جس طرح گورنر صاحب نے کر کے بہت سارا اپنے پاس لے کے گئے. اس میں صرف گورنر صاحب نہیں ہے, ہمارے غزر میں ہم ایموشنلی تھوڑا سا ایموشنل پولیٹکس کرتے ہیں. آپ غزر آپ پھر بلتستان اور اس کی طرف جائیں گے, دیامر کی طرف جائیں تو وہ پلان کرتے ہیں. وہ مہاراجوں کے دور سے آپ نے دیکھا ہے, بادشاہ ڈیم ہو, دوسرے جنگلات کے معاملات ہو, وہاں پہ حکومت کے معاملات ہو, وہ ہمیشہ پری پلان کرتے ہیں جرگوں کے ذریعے, پھر وہ بارگیننگز کرتے ہیں, پھر ایگریمنٹس کانٹریکٹس کرتے ہیں, پھر اس کے ذریعے وہ آگے چلتے ہیں. بدقسمتی سے گلگت ڈویژن میں, گلگت میں اور ہم غزر والے اس معاملے میں ہم کافی پیچھے ہیں. اگلی دفعہ ہم بھی ان سے سیکھیں گے انشاءاللہ, ہم بھی بارگیننگ کی طرف جائیں گے تاکہ پاور پولیٹکس میں ہمارا بھی حصہ یقینی ہو. صحیح. تو غزر کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2-2.5 سالوں میں 2-2.5 سال ہیں یا 5 سال ہیں جو بھی ہیں, اس میں کیا کیا کوئی بڑے کام بتائے گئے ہیں, ریکمینڈ کیے گئے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے؟ کام کے حوالے سے تو سب سے بڑا جو کام ہمارا ہے سر غزر ایکسپریس وے ہے. بدقسمتی سے آپ نے دیکھا نلتر کا جو ایکسپریس وے بنایا گیا ہے, نلتر کی اگر پوری آبادی آپ اٹھائے تو 4 سے 5 ہزار ہے. وہاں پہ 4 ارب کے میگا فنڈز لگا کے وہاں پہ صرف عائشوں کی یا سکی کے لیے
اتنا بڑا پروجیکٹ اور وہاں لے گیا گیا، اس پہ ہماری تحفظات تھی. ہم نے پھر غزر کے آپ 3 لاکھ پلس کی آبادی ہے. پھر ہمارے جو سینٹرل ایشیا سے ہمارا کوریڈور ہے، اس طرح شندور سے آپ KPK میں افغانستان سے ہمارا بارڈر ٹچ کرتا ہے، تو وہاں سے جو ٹریفک کی وہ ہے یا لوگوں کا مترف امپورٹنس کے حوالے سے وہ زیادہ ہے. تو غزر ایکسپریس وے ٹاپ ہماری پریارٹی ہے کہ آپ اس کو CPEC کے ذریعے بنانا ہے یا آپ SDP کے پروجیکٹس کے ذریعے بنانا ہے. اس کو آپ ٹاپ پریارٹی میں بنائیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آ جائے، تاکہ وہ کاروبار اور دوسرے جو مارکیٹ تک ان کی ایکسیس ایزی ہو، اور وہ کاروبار جو سیاحت کے حوالے سے وہاں لوگ آئیں گے، ظاہر ہے اچھے روڈ کا وہاں پہ نظام ہوگا تو پھر تبھی یہ ممکن ہوگا، تبھی زندگی کا وہ بدل. پہلا تو ہمارا یہ ہے. دوسرا ہمارا یہ کہ غزر ایک دوسرے ڈسٹرکٹس کی طرح نہیں ہے. غزر میں قوم پرستی کا رجحان سب سے زیادہ ہے. غزر میں ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ بھی زیادہ ہائی الرٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو ایسے میں غزر کو اگر اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے تو غزر میں ہمیں جو ایک سوچ وہاں پہ پنپ رہی ہے جس میں ریاستی اداروں سے ان کا ہمیشہ گلہ رہتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے میں ہمیں مشکلات پیدا ہوں گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے غزر کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے وقت کی حکومت میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ میر نواز میر. ناظرین، پروگرام آپ نے سنا، گفتگو آپ نے سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.